یہ لوگ یہ احادیث پڑھتے نہیں یا ان کو نظر نہیں آتی، قرآن پاک پڑھتے نہیں یا سمجھتے نہیں، کیا بات یہ ترک ہے؟ ہاں اچھا سوال کیا کہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے. اب لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کل پڑھایا. توجہ فرمائیے، ایک صحابی نے باغ وقف کیا، بخاری کی حدیث. دوسری حدیث ہے ابو داؤد میں، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میری ماں مر گئی ہے، ایشو صدقہ افضل، کون سا صدقہ اچھا ہے؟ اب اگر صدقے کا فائدہ نہ ہوتا حضور کو کہنا چاہیے تھا تو کچھ ایسا ہے کون سا صدقہ، صدقے کا فائدہ ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا الماء، مدینہ میں پانی کی کمی تھی، حضور نے فرمایا پانی سب سے اچھا صدقہ ہے. اس صحابی نے بھی حدیث سن کے چپ نہیں کی. فحافر بیرن وقال حاضر ام سعد، اس نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے نام پہ وقف ہو گیا ہے. ایک صحابی نے باغ لگایا، ایک صحابی نے کنواں وقف کیا. اہل سنت کا عقیدہ بڑا کلیئر ہے. اس دور میں اگر کوئی صحابہ کے مشن پہ عمل کرنا چاہے، ایک ایکڑ میں صحیح ایک کنال باپ کی لگا کے کہے میرے ماں اور باپ کے نام پہ وقف ہے، میں لکھ دیتا ہوں، جمعرات اور جلیسہ اور کل نام ہی پڑھائے وہی ثواب کافی ہے. جب صحابہ نے دوسرے صحابی نے کنواں کھدوایا، اس دور کا کنواں اس دور کے ٹربائن کے برابر ہے. جہاں پانی کی ضرورت ہے ٹربائن لگا دے، فی سبیل اللہ پانی دے، میں لکھ دیتا ہوں. نہ جمعرات کی ضرورت ہے، نہ کل کی ضرورت ہے، نہ جلیسہ کی ضرورت ہے، وہی ثواب کافی ہے. ہمارے آپ کے آباء و اجداد آئے، انہوں نے کہا نہ ہم کنواں کھدوا کے ٹربائن لگا سکتے ہیں، نہ ہم باغ لگا سکتے ہیں، چلو بہت نہ صحیح تو تھوڑا صحیح کچھ نہ کچھ کر دیں. اکٹھے ہو گئے کل والے دن، کلمہ شریف کا لاکھ پڑھ دیا. ہماری کتابیں چھوڑیں، صرف اس کلمہ شریف کے لاکھ کا فائدہ سنیں. تاثیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند. آپ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کی محفل لگی تھی. جنید نے دیکھا مرید رو رہا ہے، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں کشف قبور علم کا عالم ہوں، میں نے ابھی چیک کیا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. جنید بغدادی نے 75,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، دل ہی دل میں مرید کی ماں کو بخش دیا. 5 منٹ کے بعد دیکھا تو مرید مسکرا رہا تھا. فرمایا اب کیوں مسکراتے ہو؟ اس نے مرید نے کہا حضور اب میں نے چیک کیا میری ماں جنت میں پھر رہی ہے. تو جنید بغدادی نے کہا علماء سے حدیث سنی تھی کہ 75,000 دفعہ یا لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ کے مردے مسلمان کو بخش دیا جائے، مردہ دوست کی بھی اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا حدیث صحیح ہے. تیرا علم بھی صحیح ہے کہ میں نے دل میں بخشا تھا تو میں بتایا نہیں تھا. حدیث بھی صحیح، علم بھی صحیح. تو ان کے اپنی حوالے کے مطابق پہلے جہاں لاکھ پڑھا گیا، رب چاہے تو اسی لاکھ کی وجہ سے دوزخ سے نکال کے جنت عطا فرما دے. پھر تلاوت ہو گئی، نعت ہو گئی، باز ہو گیا. یہ صدقہ ہے جو انہوں نے پکایا، یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ نفلی ہے، امیر کھائے تو پہنچتا ہے، غریب کھائے تو پہنچتا ہے. علامہ صاحب نے ارادہ کیا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. صدقے کے سارے فضائل حاصل ہو گئے. الصدقہ تو رد البلا، بلائیں چل گئی. الصدقہ تو تطفی غضب الرب، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے کہا یا اللہ جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے میں نے اپنی والدہ کی روح کو بخشا ہے. ہمارا کام ہے قرآن و حدیث پڑھ کے بتانا، ہمارا کام کسی کے کان سے پکڑ کے عمل کرانا نہیں ہے.